السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے ولی اولیاء کرام، ان کا مقام، ان کی حیثیت۔ اولیاء ہیں کون؟ میں اور آپ میں سے اگر کوئی فیصلہ کرنے لگ جائے تو ہماری مختلف آراء ہو سکتی ہیں۔ ہر گروہ، ہر جماعت، ہر مذہب، ہر مسلک والا اپنے اپنے حساب سے بتائے گا کہ جی یہ ولی ہو سکتا ہے، یہ ولی ہوگا، یہ ولی ہوگا، یہ ولی ہوگا۔ اور اگر امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس بتا دیں کہ اللہ کے ولی کون ہوتے ہیں، ان کی کوئی صفت بتا دیں، اس میں تو کوئی شک و شبہ کی گنجائش ہوگی نہیں۔ چلیے آئیے سنتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اولیاء کے بارے میں کیا فرمایا ہے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں ان من الناس اہل اللہ، لوگوں میں کچھ لوگ اللہ والے ہیں، یعنی اللہ کے ولی ہیں، اولیاء کرام ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے پوچھا، دریافت کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم من ہم، وہ کون ہیں یہ تو بتائیے آپ۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم اہل القرآن وخاصتہ، یہ وہ ہیں جو قرآن سے جڑ جاتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، قرآن سیکھتے ہیں، قرآن کے مطابق زندگی بناتے ہیں۔ قرآن سے جو جڑ گئے یہ ہیں اللہ والے، یہ ہیں اولیاء۔ اور یہاں تک فرمایا وخاصتہ، رب کے خاص بندے ہیں یہ۔ تو ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے، ہم بھی اللہ کے ولی اپنے آپ کو بنانے کے لیے کیوں نہ کوشاں ہو جائیں، قرآن سے جڑ جائیں، صرف قرآن کی تلاوت تک اپنے آپ کو محدود نہ رکھیں، جیسا کہ کوكب نورانی نے کہہ دیا تھا قرآن کی تلاوت تو کر لینا، اس کا ترجمہ نہیں پڑھنا، وہ بگاڑ پیدا ہو جائے گا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان کو معلوم ہے کہ اگر لوگوں نے قرآن پاک کا ترجمہ پڑھنا شروع کر دیا تو لوگوں کی جوتیاں ہوں گی، سر ہمارے ہوں گے۔ اس ڈر اور خوف سے لوگوں کو کہتے ہیں قرآن کا ترجمہ نہ پڑھنا، قرآن کی تفسیر میں نہ جانا۔ تو تم نے قرآن کا ترجمہ کیوں لکھا ہوا ہے، قرآن کی تفسیر کیوں لکھی ہوئی ہے؟ کیا جنات بات مانے گا جو قرآن سے ٹکراتی ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے ٹکراتی ہے؟ یقیناً ایسے علماء بھی گمراہ ہیں، اور جو ان کی بات ماننے والے وہ بھی گمراہ ہیں، جہنم میں جائیں گے، سب جہنم رسید کر دیے جائیں گے۔ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ۔ رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے قرآن پاک کو آسان کیا۔ پہلے تو ہم سنتے تھے ان سنی ٹنیوں سے، بریلویوں سے، کوكب نورانی سے، ان کے گمراہ ساتھیوں سے کہ جی قرآن کا ترجمہ نہ پڑھنا، گمراہ ہو جاؤ گے۔ لیکن اب دیوبندی علماء بھی یہی کچھ خرافات بکنے لگے ہیں اور لوگوں کو گمراہی کی طرف لے جا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے گمراہ داعیوں کو ہدایت نصیب فرمائے، یا پھر ان کو عبرتناک سزا دے دے تاکہ لوگ ان کی وجہ سے جہنم میں نہ جا سکیں۔